السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے میت کے احکام کا ذکر چل رہا ہے۔ عوارض سماویہ میں سے موت بھی ہے۔ موت اور میت کے کچھ مستقل احکام ہیں۔ دنیاوی احکام کی 4 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم آئی تھی جو من باب التکلیف ہے، وہ ساقط ہو جائیں گے، جس میں بالفعل ادا کرنا، اپنے اختیار سے ادا کرنا مطلوب ہے، وہ ساری عبادتیں مرنے کی وجہ سے ساقط ہو جائیں گی۔ دوسری قسم آئی تھی جو حق کسی غیر کا عین اور سامان سے متعلق ہو، وہ چیزیں بھی باقی رہیں گی۔ پیچھے ان سب کا ذکر آ چکا ہے۔ جی، اسی طریقے سے قرض کا حکم آیا۔ قرض بھی باقی رہے گا اگر مال چھوڑ کر گیا یا کفیل چھوڑ کر گیا۔ مرنے کے بعد کفیل بننا درست نہیں۔ بطور تبرع کے قرض ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن کفیل بن کر نہیں۔ کفیل میں ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ آج کا سبق ہے احکام دنیا ہی میں سے میت کے لیے وہ چیزیں جو میت کے لیے اس کی ضرورت کی بنا پر مشروع کی گئی، تو مرنے کے بعد بھی اس کی بعض حاجتیں باقی رہتی ہیں۔ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ حاجت پیدا ہوتی ہے عجز کی بنیاد پر، اور مر جانا بھی ایک طرح کی عجز اور بے بسی ہے۔ اس لیے تعجب نہ ہو کہ مرنے کے بعد اب کون سی حاجت رہی۔ بعض حاجتیں ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی، جیسے تجہیز و تکفین ہے۔ قرض سے بری کرنا ہے۔ مقروض ہو کر جانا دنیا سے اچھا نہیں۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، قرض کی بنیاد پر انسان کی روح معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی بعض چیزوں کی حاجت باقی رہتی ہے۔ تو اما الذی شرع لہ فبناء علی حاجت، وہ احکام جو بالکل آخر لائن ہے، دیکھیے عبارت، جو چیزیں مشروع کی گئی اس کے لیے اس کی حاجت کی بنیاد پر، اس کی ضرورت کی بنیاد پر، تو وہ چیزیں باقی رہیں گی۔ یہ احکام دنیا کی قسموں میں سے تیسری قسم ہے۔ دیکھیے صفحہ پلٹتے ہیں۔ جی، والموت لا ينافي الحاجہ، کہ موت حاجت کے منافی نہیں ہے کہ موت آ گئی تو ضرورت پیش نہ آئے، ایسا نہیں، چونکہ حاجت نام ہی، حاجت اور ضرورت عجز اور بے بسی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، اور موت بھی عجز اور بے بسی ہے۔ فبقي له ما ينقضي به الحاجہ، لہذا اس کے لیے وہ چیزیں باقی رہے گی جس سے اس کی ضرورت پوری ہو۔ ولذلك قدم جہاز، اسی لیے تجہیز و تکفین کو مقدم رکھا گیا۔ تجہیز و تکفین کو مقدم رکھا گیا، چونکہ یہ بھی لباس ہے۔ دین پر بھی تجہیز و تکفین مقدم ہے۔ تجہیز و تکفین کا انتظام اس کے چھوڑے ہوئے پیسوں سے کیا جائے گا۔ بعد میں قرض کی ادائیگی کی فکر کی جائے گی۔ انسان کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، انسان کی ضرورت کے لباس کو مقدم رکھا جائے گا، اور قرض کی ادائیگی دوسرے نمبر پر ہے۔ اس لیے کوئی قرض کے لیے کسی کے ضروری لباس کو نہیں چھین سکتا۔ جیسے زندگی میں لباس کی ضرورت کو مقدم رکھا گیا، مرنے کے بعد بھی تجہیز و تکفین مقدم ہے ادائے دین پر۔ ثم دیونہ، دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی، اور تیسرے نمبر پر وصایاہ من ثلث، تہائی مال سے وصیت، تہائی مال سے جو وصیت کی ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہو جائے،
پھر چوتھے نمبر پر وجبت المواريث بطریق الخلافت عنہ، پھر میراث کا ثبوت ہوگا بطریق خلافہ کی، ورثہ اس کے مال کے خلیفہ ہو چکے ہیں، نظر اللہ اس پر شفقت کرتے ہوئے۔ شفقت کا تعلق یا تو وصیت سے ہے یا میراث سے بھی ہے، کہ چونکہ وارث کو مالدار چھوڑ کر جانا بہتر ہے، اور ہر آدمی تمنا کرتا ہے کہ وارث کو مالدار چھوڑ کر جائے، تو اس میں شفقت ہے میت کے ساتھ۔ میت کی ضرورت کی چیزیں باقی رہتی ہے مرنے کے بعد بھی۔ اسی پر ایک اور مسئلے کی تفریح، بقیت الکتابت بعد موت المولا، کتابت باقی رہے گی مولا کے مرنے کے بعد۔ کتابت کہ آقا نے کسی غلام کو کہہ دیا تم اتنے پیسے لا کر دے دو، تم آزاد ہو، مرنے کے بعد بھی کتابت باقی رہے گی۔ کیوں؟ میت کی ضرورت ثواب کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غلام کو آزاد کر دے، اللہ تبارک و تعالی غلام کے ہر عضو کے بدلے معتق کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ بدلے کتابت ادا کرنے سے میت کے اعضاء کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اس لیے بقیت الکتابت بعد موت المولا، کتابت باقی رہے گی مولا کے مرنے کے بعد۔ وبعد موت المکاتب عن وفاء، مکاتب مر گیا، اس کے مرنے کے بعد جبکہ پورا مال چھوڑ کر گیا، اتنا کہ جس سے بدلے کتابت ادا ہو جائے، تو بھی کتابت باقی رہے گی۔ اب کہیں گے مکاتب کے مرنے کے بعد کیا ضرورت ہے؟ اس کو آزاد کرنے کی نہیں، ضرورت ہے جب بدلے کتابت ادا کر دے تو جو مکاتب مر چکا اس کے اوپر آزادی کا حکم لگا دیں گے، اور اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کر گیا اس کے اوپر بھی آزادی کا حکم لگے گا۔ رقیت سے وہ بری ہو جائیں گے، اولاد بری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اس کا مال جو چھوڑ کر گیا ہے اس کے ورثہ کو ملے گا، ورنہ ورثہ اس کے مال سے محروم رہیں گے۔ بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر مکاتب مر گیا اور وفا پورا مال چھوڑ کر گیا تو پھر اس مکاتب کے حق میں بھی کتابت باقی، اس میں مکاتب کی ضرورت ہے۔ بچوں کی آزادی کا فائدہ ہوگا۔ جی اب آگے دیکھیں، یہاں تک بات ہو گئی وبعد موت المکاتب عن وفائن۔ وفائن کا مطلب اتنا مال چھوڑ کر گیا جس سے بدلے کتابت ادا ہو جائے۔ ایک اور مسئلے کی تفریح میت کی ضرورت میں سے ہے۔ دیکھیں عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، مرد کا انتقال ہو جائے تو جب تک عورت کی عدت باقی ہے، عدت میں من وجہ نکاح باقی رہتا ہے۔ من وجہ نکاح باقی رہنے کی وجہ سے، مل کے نکاح کے باقی رہنے کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ان المرأة تغسل زوجها بعد الموت في عدتها، من وجہ نکاح کے باقی رہنے کی وجہ سے۔ اور غسل دینا بھی ضروریات میں سے ہے، میت کی ضروریات میں سے، تو اس کی ضرورت کی چیزیں باقی رہے گی، اس لیے کہ شوہر مالک ہے۔ فبقي ملكه الى انقضاء العدة، لہذا گرچہ وہ مر گیا لیکن انقضاء عدت تک اس کی ملکیت باقی رہے گی، خاص طور پر ان چیزوں میں جو اس کی ضروریات میں سے فيما هو من حوائجه خاصة۔ ہاں عورت اگر مر گئی تو مرد غسل نہیں دے سکتا، چونکہ عورت مملوکہ ہے، مر جانے کی وجہ سے مملوکیت کی اہلیت باطل ہو جاتی ہے، اس لیے مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے، لیکن عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دونوں ایک دوسرے کو مرنے کے بعد غسل دے سکتے ہیں۔ ان کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ سے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لو متی لغسلتک، اگر تو مر جائے گی تو میں تجھے غسل دوں گا۔ اس حدیث کو دلیل بنایا۔ احناف کہتے ہیں غسل دینا مراد نہیں ہے بلکہ سامان غسل کا انتظام کرنا ہے، سامان غسل کا انتظام کرنا ہے۔ دونوں کی دلیل اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ بہرحال ان المرأة، دونوں حضرات
جو فرماتے ہیں وَقُلْنَا إِنَّ الْمَرْأَةَ تَغْسِلُ زَوْجَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فِي عِدَّتِهَا، ہم نے کہا عورت اپنے شوہر کو غسل دے گی مرنے کے بعد اس کی عدت میں، اس لیے کہ شوہر مالک ہے، اس کی ملکیت عدت کے گزرنے تک باقی رہے گی. فیما ہوا من حوائج، خاصتاً جو چیزیں اس کی ضروریات میں سے ہے خاص طور پر. بخلاف ما اذا ماتت المرأة، بخلاف جب کہ عورت مر جائے اس لیے کہ وہ مملوکہ ہے. وقد بطلت اہلیت المملوکیت بالموت، اور مملوکیت کی اہلیت موت کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے. جی اب مملوکیت کی اہلیت اس کے اندر رہی نہیں، اس لیے شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد غسل نہیں دے سکتا. اور کچھ مسائل ہیں میت کے تعلق سے، انشاءاللہ کل جمعرات کا دن ہے، کل مکمل کریں گے اس کو انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.